جی السلام علیکم۔ دو معاملات ہیں جن پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک تو جو فوج میں نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں جن پر کل سے بات ہو رہی ہے کہ اس کا جو ہماری ملک کے اندر معاملات ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا، خاص طور پر اگلے الیکشن پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب کی مدت میں ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ اور یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں ہماری حکومت کی اس پلاننگ کے ساتھ جس کو ظاہر ہے فوج کی حمایت بھی حاصل ہے کہ 2023 کے الیکشن پر انہیں کس طرح سے اثر انداز ہونا ہے۔ دیکھیے، جو بڑے لمبے عرصے سے کیا سارائیاں ہو رہی ہیں ان کے بہت سارے ایویڈنسز بھی مل چکے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے تو اس کو فوج کی حمایت حاصل تھی۔ جو جوڑ توڑ کیا گیا الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، وہ واضح طور پر انڈیکیٹ کرتا ہے، بلکہ کئی لوگ جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ تو نہیں کیونکہ وہ حکومتی پارٹی میں شامل ہیں یا ان کے اہلائی ہیں، لیکن آف دا ریکارڈ جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں ادھر سے اشارہ ہوا تھا جس کی بنیاد پہ ہم یا پارٹی میں شامل ہوئے یا اس کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اب تقریباً 3 سال حکومت کو گزر گئے ہیں اور اب معاملہ ہے تقریباً 2 سال سے بھی کم رہ گئے ہیں، آپ یہ کہہ لیجیے۔ آخری سال تو ویسے بھی کیمپیننگ کا سال ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کیا ہوگا اس کی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم جب اگلے 5 سال میں آئیں گے تو پھر ہم یہ کام کریں گے جو ہم پہلے نہیں کر سکے۔ ان کے ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس دفعہ تو وہ شاید اس لیے اتنی ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی کیونکہ پہلی دفعہ تھی، ان کو مافیاز کا سامنا تھا، سو کال جو ایک انہوں نے سیکھ لیا ہے جواز ہر بات پہ دینا، اور یہ کہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے تو ان کو 2/3 میجورٹی ملے گی اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ جو 2/3 میجورٹی کا خواب ہے اس کے لیے یہ پوری بساط بچھائی جا رہی ہے۔ ایک تو اس میں جو کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، ان پر مقدمات ایسے بنانے ہیں کہ وہ اول تو الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں، اور اگر حصہ لیں تو وہ کرپل ہو جائیں اور جو ہے ایک برتری مل جائے اس راستے سے جو بھی متعلقہ حلقوں میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا۔ مثلا ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز تو پہلے سے نااہل ہیں، خواجہ آصف یا رانا ثناء اللہ یا احسن اقبال، یہ اس قسم کے نام ہیں جن پر بار بار جو ہے وہ فوکس آتا ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا مقدمہ بنایا گیا، خواجہ آصف پر مختلف طریقے سے نیب چڑھائی کرتا ہے، ابھی بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ شہباز شریف ہے جن کے متعلق یہ خبریں آتی ہیں کہ ان کی بیہائنڈ دا سینز کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی عمران خان صاحب کو پسند نہیں آتا۔ تو ان تمام لوگوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ نیب کے مقدمات میں الجھانے کی کوشش کی جائے گی الیکشن سے پہلے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو جو ایک ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن، انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے جب قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی تو اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ میں جو حکومت کے سیاسی مخالفین ہیں، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت میں ہو یا میڈیا میں ہو یا سول سوسائٹی میں ہو، ان پر مقدمات بناؤں اور دہشت گردی کے مقدمات بناؤں۔ اب چیئرمین نیب جو ہے وہ فلی آن بورڈ ہے حکومت کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، اور بڑا مذاق خیز جواب دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم ایکسٹینشن اس لیے کر رہے ہیں اور آرڈیننس اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ ہم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو آئینی اور قانونی طور پر مشاورت کرنی چاہیے وہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ نیب زدہ ہیں، ان پر نیب کے مقدمات ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ خود یہ بھول گئے کہ حکومت کے اندر کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، وزیر خزانہ شوکت ترین، اس کے بعد جو خسرو بختیار، وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، پرویز خٹک، اور خود عمران خان صاحب، ان سب پر جو ہے وہ نیب کے مقدمات ہیں۔
لیکن وہ کہیں نہ کہیں بیک برنر پر ہیں اور ان پر اس طرح سے کارروائی نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے. پھر جو ایک اور امینڈمنٹ اس آرڈیننس پہ لائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب اگر یہ سمجھیں گے کسی ریفرنس کے فائل ہونے سے پہلے یا فائل ہونے کے بعد تو وہ جو ہے اس ریفرنس کو وڈرا کر سکیں گے اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے یہ ریفرنس صحیح نہیں ہے اور جو ہے اس کو مقدمے کو ختم کیا جانا چاہیے تو وہ اس کو ریفرنس سے پہلے بھی وڈرا کر سکتے ہیں اور اگر ریفرنس فائل ہو گیا تو وہ کورٹ میں بھی یہ بیان دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو وڈرا کر رہے ہیں. یعنی جس طریقے سے زلفی بخاری کو کلین چٹ دی گئی ہے نیب کے مقدمات میں, اسی طرح جو ہے وہ حکومت کے باقی لوگ جن پر ابھی جیسے جن مقدمات کا میں نے ذکر کیا جو تلوار لٹک رہی ہے وہ الیکشن سے پہلے پہلے ان کو کلین چٹ اس طرح سے مل جائے گی, بڑا غالب امکان ہے. سو افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو الیکشن سے پہلے کڑے احتساب اور یکساں احتساب کی مثالیں دیتے تھے اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات بار بار کرتے ہیں, اس پاکستان میں احتساب کے لیے ان کا معیار اپنی جماعت کے لیے اور ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اور ہے. دوسری طرف جو معاملہ چل رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے ہیں جنرل ندیم انجم اور جو جنرل فیاض حمید ہیں وہ آئی ایس آئی سے پشاور چلے گئے ہیں کور کمانڈر بن کے, اور اگین اس حوالے سے بھی جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر جنرل فیاض حمید کو اگلا آرمی چیف بننا ہے تو اس کے لیے ایک کور کمانڈ کرنا ضروری تھا اور وہ شرط پوری کرنے کے لیے انہیں پشاور بھیجا گیا ہے. اب اس پہ بھی میں جو ہے بڑا حیران ہوں. ایک تو جس قسم کے زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں کل سے اب تک جنرل ندیم انجم اور جنرل فیاض حمید کو لے کر میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی, جب تک یہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی تھی تو اس سے کئی روز پہلے سے سوشل میڈیا پر یہ نام آنے شروع ہو گئے تھے تصویروں کے ساتھ کہ یہ لوگ ان عہدوں پر آئیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک کلوز نیٹ گروپ ہے پاکستان آرمی تو ان کی اپوائنٹمنٹس اس طرح سے پہلے سے کیسے لیک ہو گئی جب تک آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا؟ کیا ہوا آپ کے ڈسپلن کا؟ دوسری بات یہ کہ جب سے 2019 میں جنرل فیاض حمید کو پروموٹ کر کے آئی ایس آئی چیف بنایا گیا تھا تب سے جو ہے یہ کیا سرائیاں جاری ہیں کہ یہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اس گرینڈ پلان کا حصہ ہے جس میں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو مدت میں توسیع ہے وہ نومبر 2022 میں ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد جنرل فیاض حمید جو ہے وہ نئے آرمی چیف بنیں گے کیونکہ وہ سینیورٹی میں اس وقت چوتھے نمبر پر ہوں گے. پہلے نمبر پر جنرل ساحر شمشاد مرزا ہوں گے تو چوتھے نمبر سے ان کو اٹھا کر عمران خان صاحب آرمی چیف بنا دیں گے کیونکہ ایک ایکویشن ان کی پہلے سے چلی آ رہی ہے. اگین میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح سے آپ کو جوڑ توڑ کرنی ہے تو کیا ہوا اس سارے کلیم کا کہ جی آرمی جو ہے اس کے اندر بڑا ڈسپلن ہے اور ہمیشہ میرٹ پر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ نے تو اس کے اندر سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دی ہے اور ان اپوائنٹمنٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا پھر جو ہے آپ کیسے یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب جنرل فیاض حمید آرمی چیف بنیں گے, اگر بنیں گے تو وہ وہی کریں گے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو مثالیں ملتی ہیں ہمیں اپنی تاریخ سے وہ تو اس کے بالکل برعکس ہیں. ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا تھا بہت سارے سینئر جنرلوں کو نظر انداز کر کے, صرف یہ سوچ کر کہ یہ بہت جونیئر ہیں اور یہ میرا دم بھریں گے, میرے ساتھ لائل ہو کر رہیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی ضیاء الحق کے ہاتھوں پھر پھانسی بھی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو. پھر اس کے بعد اپنے دوسرے دور حکومت میں نواز شریف نے پرویز مشرف کو یہ سوچ کر آرمی چیف بنایا تھا کہ ایک اردو سپیکنگ جرنیل ہے, پنجابی ڈومینیٹڈ فوج میں شاید ان کی اتنی بڑی لابی نہیں ہوگی. لیکن اسی پرویز مشرف کے ہاتھوں جو ہے وہ نواز شریف معزول ہوئے, ان کی حکومت گئی, بغاوت کی انہوں نے,
مارشل لا لگایا. پھر اس کے بعد ایون جنرل پرویز مشرف جب لائرز موومنٹ کے بعد ان کو پریشر محسوس ہوا, انہیں وردی اتارنی پڑی, تو انہوں نے ایک طرح سے خود پروموٹ کیا اپنے بطور مینٹر. انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آگے لائے, انہیں آرمی چیف بنایا, یہ سوچ کر کہ یہ جو بساط میں نے بچھائی ہوئی ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے. اور اس میں جو ہے وہ بالکل تبدیلی اس وقت آ گئی جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف بنے, تو انہوں نے ہاتھ مار کر وہ بساط الٹا دی. یعنی نہ انہوں نے الیکشن میں اس طرح دخل اندازی کی کہ جو مشرف کا اوریجنل پلان تھا کہ کاف لیگ جو ہے اس کو اگلے 5 سال حکومت ملے اور میں بطور صدر برقرار رہوں, بلکہ انہوں نے بیہائنڈ دا سینز اس طرح کی موومنٹ کی کہ آخر جنرل پرویز مشرف کو اقتدار سے رخصت ہونا پڑا. دیکھیے, جب ایک شخص آرمی چیف بن جاتا ہے تو اس کے 6.5 لاکھ فوجی جو ہے اس کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے ہیں. تو یہ سوچنا کہ وہ بالکل ایک روبوٹ کی طرح کام کرے گا اور اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوگی, یہ میرا خیال ہے کہ خام خیالی ہے. اور جب وہ اس عہدے پر پہنچ جاتا ہے وہ شخص ہماری تاریخ سے, جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی, تو اس کے اندر وہ طاقت اور اس طاقت کو ایکسرسائز کرنے کی خواہش جاگتی ہے, جس طرح ہم نے جنرل باجوہ کے ساتھ بھی دیکھا تھا کہ جنرل باجوہ کو اگین سینیورٹی نظر انداز کر کے نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا, لیکن انہی جنرل باجوہ نے جو ہے وہ ان کو ڈیفائی کر کے پھر پورا وزن اپنا عمران خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا, اور پاناما میں اور اس کے بعد جو ہے جو مقدمات چلتے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا ایک واضح رول نظر آتا ہے. اگرچہ میرا ذاتی خیال جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ نومبر 2022 میں جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا موقع آئے گا تو عمران خان صاحب جنرل فیاض حمید کو آرمی چیف نہیں بنائیں گے. وہ ایک ایسے شخص کو چننا چاہیں گے جو پہلے سے ایک اس طرح کا بیگیج لے کے نہ آ رہا ہو, اور وہ ان کا بھی ہولڈن رہے, ان کا مرہون منت رہے, کیونکہ ان کا بھی ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ کسی کو اتنا پاورفل نہیں ہونے دیتے کہ وہ ان کے لیے خطرہ بن جائے اور چیلنج بن جائے. انہوں نے جس قسم کے چیف منسٹر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں چنے ہیں اس دور حکومت میں, وہ آپ کے سامنے ہیں. پرویز خٹک سے انہوں نے سبق سیکھا ہے کہ انہیں سیاسی طور پر طاقتور شخص نہیں چاہیے. جہانگیر ترین کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اتنا کچھ پارٹی کے لیے کرنے کے باوجود جو ہے وہ علیحدہ کر دیے گئے جب عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ نومبر 2022 میں ان تمام لوگوں کو جو یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ جنرل فیاض حمید کا آرمی چیف بننا طے ہے, شاید ایک سرپرائز ملے گا. اور اس ساری جو گرینڈ گیم سجائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے, اس میں ایک بہرحال جو تھورن ان دا آئی ہے, یعنی ایک کانٹا جو ابھی تک موجود ہے, وہ قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں ہے. ان کو ٹارگٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی, ابھی تک وہ حکومت کے قابو نہیں آئے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نومبر 2022 سے پہلے بلکہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کی تاریخ شاید اس سے پہلے آ جائے گی. اس سے پہلے ایک اور کوشش ضرور کی جائے گی تاکہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہ بن سکے اور وہاں بھی کوئی ایسا شخص آئے جو اس پوری گیم میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پر ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اور نومبر 2022 کے درمیان پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہنا ہے, اور اس کے بعد جب 2023 میں الیکشن ہونے ہیں تب بھی ہمیں کافی سارے سرپرائزز ملیں گے. اگر یہ تمام پلاننگ جو حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کر کے رکھی ہے اتنی ہی کامیاب ہوتی تو پنجاب میں 12 میں سے 10 جو انتخابات ہیں ضمنی وہ حکومتی جماعت نہ ہارتی. اس وقت جو مہنگائی ہے, جو عام آدمی کے مسائل ہیں, وہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, اور یہ خطرہ مزید بڑھے گا اگلے 2 سالوں میں, کیونکہ بظاہر ان کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آتا.
اور جو انکمبینسی کا فیکٹر ہے یعنی 5 سال کی حکومت ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ وہ بھی لوگوں کے سامنے ہوگی، سو شاید چیزیں اتنی آسان اور اتنی اسموتھ نہیں ہوں گی جتنا یہ سمجھ رہے ہیں۔ آج اتنا ہی، اپنی رائے سے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔